بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اندلس میں مسلمانوں کی فتوحات کے ابتدائی دور کے بعد شمالی سرحد کے ساتھ ساتھ عیسائیوں کی چھوٹی چھوٹی سلطنتیں قائم ہو گئی تھیں۔ طاقتور حکمرانوں کے زمانے میں سلطنتیں اندلس کی اسلامی سلطنت کی باج گزار بن جاتی اور کمزور حکمرانوں یا مسلمانوں کے باہمی انتشار کے زمانے میں یہ اپنی خود مختاری کا اعلان کر کے سرحدی علاقوں میں لوٹ مار شروع کر دیتی۔ اندلس میں اموی خاندان کا عہد حکومت مسلمانوں کی شان و شوکت کا زمانہ تھا، اور اموی سلاطین شمال کے چھوٹے چھوٹے عیسائی امراء کی ریشہ دوانیوں کے باوجود ان سے فیاضانہ برتاؤ کرتے رہے۔ 5ویں صدی ہجری میں اموی خاندان کے زوال کے بعد اندلس کے مسلمان لا مرکزیت اور انتشار کی آخری حد تک پہنچ چکے تھے۔ اندلس کی عظیم سلطنت تقریباً 20 چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم ہو گئی۔ اس انتشار سے الفانسو ششم نے فائدہ اٹھایا اور شمال کی عیسائی حکومتوں اسچوریا، لیون اور کستلا کو ملا کر ایک سلطنت بنا لی۔ اندلس کے مطلق العنان مسلمان امراء جب اپنے کسی ہمسائے سے مغلوب ہوتے تو الفانسو کو مدد کے لیے پکارتے۔ وہ ایک حکمراں کو دوسرے کے مقابلے میں کھڑا کر کے اپنی مدد کی قیمت وصول کرتا، یہاں تک کہ اسپین کے تقریباً تمام حکمراں اس کے باج گزار ہو گئے اور اس کی فوج نے ملک کے طول و عرض میں چوکیاں قائم کر کے لوٹ مار اور قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا۔ اس مصیبت کے وقت مراکش اور الجیریا کا حکمران یوسف بن تاشفین مسلمانوں کی مدد کے لیے پہنچا۔ اس نے انہیں عیسائیوں کی چہرہ دستیوں سے نجات دلائی، لیکن کوتا اندیش مسلمانوں کو کوشش کے باوجود ایک مرکز پر جمع نہ کر سکا۔ جب مسلمانوں میں مساحلت کی کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی تو اس نے اندلس پر قبضہ کر کے اسے اپنی افریقی سلطنت کا ایک صوبہ بنا دیا۔ افریقہ کے مرابطین کی یہ سلطنت، جس کی بنیاد یوسف بن تاشفین نے رکھی تھی، دیر تک قائم نہ رہ سکی۔ اندلس کے امراء اس میں کمزوری کے آثار دیکھتے ہی اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور اندلس میں جتنے بڑے بڑے شہر تھے اتنی ہی سلطنتیں قائم ہو گئیں۔ اس نازک مرحلے پر عبد المومن نے مسلمانوں کے اقتدار کے گرتے ہوئے محل کو سہارا دیا اور اندلس کے چھوٹے چھوٹے خود سر حکمرانوں کو مغلوب کر کے موحدین کی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ موحدین نے شمال کے عیسائی حملہ آوروں کو بے طرفِ شکستیں دی، لیکن بدقسمتی سے وہ افریقہ میں بیٹھ کر حکومت کرتے تھے، اس لیے اندلس پر ان کا قبضہ آہستہ آہستہ کمزور ہوتا گیا اور اندلس کے امراء کی سازشیں بڑھتی گئیں۔ سن 1212 ہجری میں عیسائیوں نے موحدین کی رہی سہی افواج کو لاس نواس میں شکست دی اور اس کے بعد مسلمانوں کے کئی شہر ایک ایک کر کے ان کے قبضے میں چلے گئے۔ 1238 سے 1265 تک مسلمان آپس میں جھگڑتے رہے اور اس دوران میں کستلا کے عیسائی بادشاہ فریڈینڈ ثالث اور اراگون کے حکمران نے متحد ہو کر قرطبہ، ویلنسیا، اشبیلیہ اور مرسیہ کو فتح کر لیا۔ مسلمانوں کے لیے قرطبہ اور اشبیلیہ کا عیسائیوں کی قبضے میں چلے جانا بغداد اور بخارا کے تاتاریوں کے قبضے میں چلے جانے سے کم نہ تھا۔ اندلس میں اب ان کا آخری حصار غرناطہ کی سلطنت تھی۔ یہ سلطنت کوہ سیرا نوید اور ساحل کے قریب المریہ سے لے کر جبل طارق تک پھیلی ہوئی تھی۔ غرناطہ میں قریباً 250 برس اور مسلمانوں کی حکومت رہی۔ مفتوح علاقوں کے بہت سے لوگ اسے اپنے دفاع کا آخری مورچہ سمجھ کر غرناطہ میں آ گئے اور انہوں نے اپنی خدمات غرناطہ کے حکمرانوں کو پیش کیں، لیکن مسلمان امراء کی وہ تلوار جو بڑی سے بڑی طاقت کو خاطر میں نہ لایا کرتی تھی، اب نیام میں آ چکی تھی۔ قریباً 1.5 صدی تک غرناطہ کی سلطنت خود غرض امراء کے باہمی کشمکش اور اس کی سرحدی علاقے عیسائیوں کے لوٹ مار اور قتل و غارت کا نشانہ بنے رہے۔
بعض موقعوں پر غرناطہ کے حکمرانوں نے عیسائیوں کو شکستیں بھی دی، لیکن غرناطہ کسی ایسی اول العزم شخصیت کی رہنمائی سے محروم رہا جو عیسائیوں کی طرف سے پیش آنے والے خطرات کا پورا سدباب کرتی۔ اگر کسی امیر کو عیسائیوں پر کوئی فتح حاصل ہوتی تو عوام کا جوش و خروش کچھ عرصہ کے لیے اس کے ساتھ دیتا، لیکن بعد میں پھر یہ سلطنت حسد و رقابت کا اکھاڑا بن جاتی۔ تاہم اس زمانے میں علوم و فنون کی ترقی کے لحاظ سے نہ صرف یورپ بلکہ دنیا کا کوئی شہر غرناطہ کا ہم پلہ نہ تھا۔ اس کے معمار ساری دنیا میں مشہور تھے۔ اس کی یونیورسٹی میں دور دراز ممالک کے طلبہ تعلیم پاتے تھے۔ غرناطہ کے جراح اور طبیب دنیا میں اپنا ثانی نہ رکھتے تھے۔ جب کوئی قوم اپنے لیے آزادی، عزت اور فلاح کا راستہ منتخب کرتی ہے تو اس کے لیے ایک تازیانے کا کام دیتا ہے، لیکن جب وہ اس راستے سے ہٹ جاتی ہے تو یہی علم و فن اس کے لیے نشہ آور دوا بن جاتا ہے اور اسے اپنے عمل کی کوتاہی پر ضمیر کی ملامت سے متاثر نہیں ہونے دیتا۔ 9ویں صدی ہجری اور 15ویں صدی عیسوی کے وسط آخر میں غرناطہ کی اسلامی سلطنت کے تنزلی کے آثار نہایت تیزی کے ساتھ ظاہر ہو رہے تھے۔ فرڈینانڈ پنجم اور ازبیلا کی شادی کے ذریعے دو عیسائی سلطنتوں اراگون اور کستلا کا اتحاد اور مسلمانوں میں آپس کی پھوٹ اندلس میں مسلمانوں کے ٹمٹماتے ہوئے چراغ کے لیے ہوا کا آخری جھونکا ثابت ہوئی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور کامنٹس ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ آپ سب کا شکریہ۔